معزز خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید احساس کے اس پلیٹ فارم پر۔ میں آپ کا میزبان علی رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ آپ مفتی بھی ہیں، آپ صاحب علم بھی ہیں اور آپ کی شخصیت ٹیلی ویژن کے ناطے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علم کے ناطے پاکستان میں تقریباً سب ہی انہیں جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں احساس کی ان ٹرانسمیشنز کے لیے۔ نفیس احمد خان صاحب، ایک ہی نام کی آج دو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نواب نفیس قدوسی صاحب اور نفیس احمد خان صاحب۔ آپ بھی صاحب علم ہیں اور سوشل ورک کرتے ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے ذریعہ معاش کے ساتھ ساتھ انسانی خدمات میں بھی پیش رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ماسٹر سمیر موجود ہیں، ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پاکستان میں عید الاضحیٰ کے بس اب چند ہی یوم باقی رہ گئے ہیں، یعنی 26، 27، 28 3 دن، اور اس کے بعد 29 تاریخ جو ہے عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن اجتماعی قربانیاں جتنی بھی پیش کی جائیں گی، اس میں آپ تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کی جانب سے جو قربانی کے جانور آپ لوگوں نے خریدے ہیں اور جن جانوروں کی قربانی پیش کی جائے گی اللہ کے حضور، تو وہاں پر آپ لوگوں کے نام کے ساتھ ٹکر کی صورت میں تمام دن وہ اعلانات چلتے رہیں گے کہ کس کی جانب سے کون سی چیز قربان کی گئی ہے، گائے، بکرا، بھیڑ، دمبا۔ ناظرین محترم، ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ان اجتماعی قربانیوں کا فائدہ کیا ہے۔ ان اجتماعی قربانیوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان ذبیحوں سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے وہ ان لوگوں تک، ان کے گھرانوں تک، ان کے خاندانوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ جو لوگ ضرورت مند افراد ہیں۔ اور دیکھیے، اگر اللہ نے ہمیں یا آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہمیں کوئی فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ گوشت ہم اپنے فریج یا ڈیپ فریزرز میں بھر کے رکھیں۔ جس کے نام پر قربان کر رہے ہیں اس کے نام پر تقسیم کر دینا چاہیے۔ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو رازق و رحیم ہے، پھر اس سے، اس کی موجودگی میں، اس سے مانگنے میں کون سی آر ہے اور اس کے دینے میں کون سی دیر ہے۔ بس سچ بات یہ ہے کہ لوگ اپنی جیب میں رکھے ہوئے کرنسی نوٹوں کو اکثر یہ جان کر چھپا لیتے ہیں، پوشیدہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہماری کمائی ہے، اللہ جب دے گا استغفر اللہ تو پھر ہم غریبوں میں دیں گے۔ نہیں ناظرین، جو کچھ ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں مالا مال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے دینے کے بجائے شاید ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے دلوانا چاہتا ہے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ وہ کیا بہتر جانتا ہے یہ وہی جانے۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر ہمیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے تو اس زمین پر بھیجے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں بنتی ضرور ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں ہمیں اور آپ کو تلاش کرنی چاہیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اور دیکھیے، اللہ کے فرشتے ہی اطاعت خداوندی کے لیے بہت کافی تھے۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم اضافی اگر لوگ ہیں تو بھی ہمیں کیوں بھیجا گیا اس زمین پر؟ اللہ نے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اللہ نے 81,000 ذی روح کو پیدا کیا ہے پوری کائنات میں۔
اور اس 81,000 ذی روح میں حضرت انسان اولاد آدم واحد وہ نسل ہے کہ جو اپنا رزق اگاتی بھی ہے، اپنا رزق پکاتی بھی ہے، اپنا رزق بوتی بھی ہے، اپنا رزق کاٹتی بھی ہے اور اپنا رزق چھپاتی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اس زمین میں اللہ کی بھیجی ہوئی چیزیں موجود ہیں، وہ نہ اپنا رزق اگاتی ہیں، نہ پکاتی ہے، نہ بلکہ آپ ایک چھوٹی سی چڑیا کو لے لیجئے، چھوٹی سی چڑیا، اس کا بھی اعتقاد اور اعتماد اتنا ہے رب کی ذات پر کہ نہ وہ اپنا رزق پکاتی ہے، نہ اگاتی ہے، نہ کسی سے چھینتی ہے، بلکہ اسے یقین کامل ہے، یقین محکم ہے اسے کہ پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے، وہ رزق کا اہتمام بھی وہی کرے گا۔ اور آپ دیکھیے الگ صبح یعنی جب پاؤں پھٹنے کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی چڑیا، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، محو پرواز ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور پھر اپنا رزق بھی پاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ان کا رزق اپنی چونچ میں رکھ کے پرواز کرتے ہیں، محو پرواز ہوتے ہیں اور جانے کے بعد پھر وہ ان اپنے بچوں کو دانہ چگواتے ہیں، دانہ کھلاتے ہیں۔ اور جب یہی پرندے شام کو اپنے آشیانوں کی جانب لوٹتے ہیں تو آپ یہ اندازہ تو کیجئے، کبھی دیکھ لیجئے کھڑے ہو کر، نہ ان کے پیروں میں کوئی تھیلے ہوتے ہیں، نہ رزق ان کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ وہ خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اپنے آشیانوں میں آ جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگلی صبح پروردگار عالم ان کے لیے پھر رزق کا اہتمام کرے گا۔ اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھا گیا ہو، اس لیے کہ اللہ پر ایک بار اگر اعتقاد ہو جائے تو پھر کوئی راہ میں چیز باقی نہیں رہتی، شیطان مردود بھی پھر رخنہ اندازی کر نہیں سکتا، خوف کھاتا ہے وہ بھی کہ جن سے اللہ کے روابط ڈائریکٹ ہوں، شیطان مردود بھی ان سے بہت خوف کھانے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری احساس کی یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد مطلب ہے وہ صرف یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے، اور غریبوں کی مدد ہونے کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں قربانی اپنے گھروں میں کر بھی رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے ناظرین محترم، تو آپ کو صرف یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی جانب سے احساس کی اجتماعی قربانیوں میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ دیکھیے آپ کے شرکت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب کا ثواب ہے اور مدد کی مدد ہے، یعنی ثواب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سنت سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابت آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تواتر کے ساتھ قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں، اور آپ نے وصیت بھی فرمائی کہ ان کے بعد بھی یہ قربانیاں جاری رہیں۔ ناظرین، ہماری ان تمام تر باتوں کا، ان تمام تر گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ احساس کی
इन ट्रांसमिशंस में अपनी जानिब से इज्तिमाई कुर्बानियों में अपनी जानिब से ज़बीह ज़रूर पेश कीजिए, क्योंकि उन ज़बीहों से उन कुर्बानी के जानवरों को पेश करने का फ़ायदा ये होगा कि उसका गोश्त गुरबा, मसाकीन, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। और जैसे कि बरसाह बरस से ये कार्रवाइयाँ एहसास की जानिब से मुकम्मल तौर पर पेश की जाती रही हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बार भी हम ईद उल अज़हा के मौके पर ARY फार्म हाउस से कि जब ईद के पहले दिन कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि किसकी जानिब से, किसके नाम से ये कुर्बानी पेश की गई है। पाकिस्तान में अगर आप कुर्बानी पेश करना चाहते हैं तो याद रखिए मुकम्मल गाय की कीमत है $525। गाय में हिस्सा अगर आप लेना चाहते हैं तो वह है $75, और बकरे की कीमत बनती है $145। इंडिया में अगर आप कुर्बानी पेश करना चाहते हैं तो $259। गाय में जो हिस्सा है काउ शेयर वो है $37, और $160 का बकरे की पूरी कीमत है। जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी पेश की जा रही है, और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल गाय की कीमत $574, $82 गाय के हिस्से की कीमत है, और $195 एक भेड़ की कीमत बनती है। नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने तमाम तर टेलीविज़न की स्क्रीन पर टिकर्स आ रहे हैं। इन टिकर्स को आप देखते जाइए। इन टिकर्स में हर चीज़ वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आप अगर चाहें तो हमसे स्टूडियोज़ के नंबर पर भी बात कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमारे डोनेशन हॉटलाइन के नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि आप अगर कॉल करेंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितनी देर की कॉल करनी पड़ेगी, या वो हमसे क्या पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे, वो क्या सवाल करेंगे, हमारा जवाब क्या होगा। कुछ भी नहीं है। ये चंद लम्हों में आप अपनी कुर्बानी का जानवर ख़रीद भी सकते हैं, और फिर जैसा आप बताएंगे वैसा आपके अहकामात पर अमल किया जाएगा। ये हमारी तमाम तर तफसीलात हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हमारी स्टूडियोज़ लाइन भी खुली हैं। आप स्टूडियोज़ में भी हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो डोनेशन हॉटलाइन पर राबिता कायम कीजिए। मुफ्ती नवाब नफ़ीस कुद्दूसी साहब से मैं सवाल यहाँ इस दूसरे सेशन में करना चाहता हूँ कि हम हदीस मुबारक बयान कर रहे थे, उसके तनाजुर में बयान फरमाइए कि हदीस मुबारक जो है कि तुम दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो खुद अपने लिए करते हो, ताकि तुम सही मोमिन बन जाओ। इसका देखिए, अल्लाह तबारक व तआला एक निज़ाम है कॉम्पैक्ट तरीक़े से कि जो दुनिया चल रही है, बेशक सिस्टम में है ये दुनिया। जिससे सिस्टम बिगड़ जाएगा क़यामत आ जाएगी, ज़मीन और आसमान, चांद, आपस में मिल जाएंगे। सूरज, ये सब अपनी जगह पर होते, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो बग़ैर किसी सिस्टम के चल रहा हो। उसके मखलूक में चींटी से लेकर हकीर से हकीर, जी बिल्कुल, और परिंदे भी हैं, दरिंदे भी हैं, चरिंद परिंद, शजर हजर, जिन्नो बशर, वाह, ये उसका पूरा के पूरा बनाया वो है, और उसूल और ज़ाब्ता, और उसी के अंदर सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैरत होती है उन लोगों पर जो आपने फरमाया, जो सवाल किया आपने, कि वो भी लोग थे जिन्होंने कोई परवाह किए बग़ैर जी, अपने मालों को अपने भाइयों पर, अल्लाह के बंदों पर बाकायदा निस्फ निस्फ को दे दिया, बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी लाए हुए दिल में मैल के। जी, बस ये कितना बड़ा फ़र्क हुआ उनमें और हम में, उनमें और हम में फ़र्क हुआ। इसलिए फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनका मकाम इतना बुलंद कर दिया कि वो अगर एक मुट्ठी भी दे देते थे, जौ की रोटी दे रहे हैं, उसका जौ दे दिया उन्होंने जी, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। आज के दौर में बिल्कुल सोने चांदी के पहाड़ मिल जाए उसको, और पहाड़ जितना सोना हो, कोई उसका कह लीजिए कि मुकाबला नहीं कर सकता। अब यहाँ फरमान नबवी क्या है? यहाँ फरमान नबवी यह है कि मेरे पास अगर अल्लाह तबारक व तआला बहुत पहाड़ जितना सोना दे दे तो मैं 3 दिन तक
मैं सब तकसीम कर दूँ, सिर्फ अगर किसी का कर्ज देना हो तो उतने ही रोकूं, बाकी मैं कर दूं तकसीम, क्योंकि जो तकसीम करना है वही बाकी रहेगा, जो रह जाएगा वो फ़ानी होगा। हाय 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 हाय। अब किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम ज़रा सी देर के लिए सोचें। अगर दिल जी। में ये करते हुए भी मैल ला रहा है कोई शख्स, तो इसका मतलब उसके पास इल्म नहीं है, या बहुत ही उसकी बदबख्ती की निशानी है कि उसकी कोई तरबियत नहीं है, कि सोचे शायद मैं खर्च कर दूंगा तो मेरा सारा के सारा मामला ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये हज का मौका, इसलिए मैं आपको जी ज़रूर एक बयान को सुना रहा हूँ। ज़रूर बयान कीजिए। फ़क़ीह मदीना थे मुफ्ती मदीना अब्दुल्ला इब्न मुबारक। ठीक। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द, जलील क़द्र शागिर्द। ठीक। उनका कारोबार था बहुत बड़ा, उसका दुकान थी जिस पे कपड़ा फ़रोख्त होता था, बज़ार से कपड़ा बेचते थे। उनके चंद साथी आए, उन्होंने आके कहा कि हम लोग का इरादा है, हज का मौका है, हज का इरादा है, क्या बेहतर हो कि आप भी हमारे साथ चलें। अच्छा, वो बड़े अमीर व कबीर भी थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। अब जब इसका शाम हुई तो रात को जब दुकान बंद करने लगा, हिसाब व किताब किया, सब किया, पैसे की पोटली पकड़ी हाथ के अंदर, क्योंकि उन्होंने सबसे कहा था साथी भी आने वाले, वो लेके चले। तो उन्होंने देखा कुछ दूर जाकर के एक कचरा खाना है, कचरा कुंडी। ठीक है। एक शख्स आया, उसने मरी हुई मुर्गी फेंक दी, फेंक कर चल दिया अपनी मंजिल की जानिब। उतनी देर में आनन फानन एक बूढ़ी औरत आई और आके उसने मुर्गी को उठा लिया, मरी भी। उन्होंने कहा ये क्या किया, मरी हुई मुर्गी है, फेंको, ये तो हराम है। अब वो चल दिए उसके पीछे पीछे? नहीं, पूछा ये हराम है। किसने? अब्दुल्ला इब्न मुबारक जा रहे हैं ना, हाथ के अंदर पैसे हैं सारे, थैली लेके। पूछा क्या है ये? उसने तो पहले अपना ख़ानदान बता दिया। उन्होंने कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक हूँ। ओहो, का शेख, वाकई में ये हराम तो है ये, लेकिन तुम्हारे लिए हराम है, मेरे लिए हराम नहीं। आए। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मेरे लिए हराम है, तुम्हारे लिए नहीं है। उसने कहा कि मैं फ़लाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन याद रखिए कि मेरे बच्चे जो हैं 3 दिन से फाके में भूख से तड़प रहे हैं, तो ये मुर्गी मेरे लिए हलाल है। आए हाय, आए हाय। उन्होंने कहा इसको फेंको। उसने फेंका, कहा ये ले जाओ सारे पैसे, पूरी रकम ले जाओ। दे दो। दे दिया। दूसरे दिन जब साथी आए कि हाँ भाई तैयारी कर ली सब, उन्होंने कहा यार मैं अब नहीं जा सकता, क्योंकि मैं गुंजाइश नहीं है मेरे पास, सहूलत नहीं। खैर लोग चुप हो गए, चले गए। मालूम हुआ मक्का मुअज़्ज़मा चले गए, हज करने चले गए, तमाम चीज़ें करते रहे, सब करके आए, तो वो बाकायदा आने के बाद उनके पास आके गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि यार जब आपको जाना ही नहीं, अकेले ही जाना था, हमारे अलावा ही जाना था, हाय हाय हाय, तो इस कदर की बात क्या थी, हमको बता ही देते कि हम आप अकेले जाएंगे। मैंने कहा कहाँ भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हर रुकन में हमें नज़र आ रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं आप नहीं गए, हम हर रुकन में नज़र आ रहे हैं। क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस खैरात की वजह से, उनके इस अतिया देने की, बूढ़ी औरत को देने की वजह से क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता पैदा किया जो हर साल हज करेगा। तो ये जो हज जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला जो किसी न किसी के सदक़े में कबूल करता है। हाय 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 हाय। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, अब यहाँ से क्या दर्स मिलता है आदमी को, कि ये तो यूँ समझ लो कि वो तो इतनी बड़ी उसका नेमत हो गई हज अकबर की सूरत के अंदर कि उनके पास आ रहा है। तो लिहाजा यहीं से ज़रा सी देर के लिए ठंडे दिल से आदमी सोच ले कि यार मैं अगर नहीं जा रहा हूँ तो मैं क़ुरबानी करके
اللہ کے بندے جتنے ہیں ان کے حضور یہ پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو میری دنیا میں انقلاب آ جائے، میری زندگی میں انقلاب آ واہ۔ جائے، جو میں وہاں بھی سرخرو ہو جاؤں اور دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ اب مفتی صاحب کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جی حج پہ جانا ہی لازمی ہے جس کے پاس اللہ نے دیا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ یہیں بیٹھ کر حج کر سکتے ہیں۔ کسی کو صدقہ دے اللہ دیا، حج کا کسی بچی کی شادی کر دی، اللہ یہ بھی کو- حج کے اللہ کو برابر راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ وہ جگہ جگہ واضح ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندے کو خوش کر دو۔ تو اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی انعام کیا ہوگا کہ آپ بندے کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول کر کے آپ کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں لوگ لاکھوں پیسہ دے کے وہاں پہنچے حج کرنے کے لیے، اور آپ گھر بیٹھ کے آپ کا حج ہو جائے۔ کتنا بڑا انعام۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی خوبصورت آواز میں، دلکش لہن میں سنتے ہیں یہ کلام۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من نظر کن،
नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन बेबरी जान मुश्ताकम दराजा बेबरी जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन मुशर्रफ गर शुद्ध जामी दे लुत्फ मुशर्रफ गर शुद्ध जामी दे लुत्फ खुदाया करूं बारे दिगर कुन खुदाया करूं बारे दिगर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़रूए लुत्फ सोए मन नजर कुन सुभान अल्लाह। ये जो नात शरीफ आपने पढ़ी है यकीनन मारूफ आशिक़ रसूल हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमहुल्लाह ताला अलैह। एक लफ्ज़ होता है जिसको आप कहते हैं नात। तो नात के माना होते हैं तारीफ़ करना, ये मज़दर है। नात के माना तारीफ़ करना। अब सवाल ये पैदा होता है साहब वो नात ये तारीफ़ जो है ये तारीफ़ किसकी की जाए, यानी हर कलाम जिसके अंदर किसी की तारीफ़ की जाए। तो फिर इस जगह पर आके आप असातिज़ा से पूछेंगे, यानी शोरा से, कलाम कहने वाले असातिज़ा शोरा शायर, उनसे पूछा भाई नात, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कलाम जिसमें रसूलुल्लाह की सिर्फ तारीफ़ की जाए उसको नात कहते हैं। अल्लाह अल्लाह।
اور ایسا کلام جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، بڑائی بیان کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو بعض وقت جلدی سے ہمارے جو اناؤنسر ہوتے ہیں، جس کو آپ عربی میں مولن کہتے ہیں اور انگلش میں اناؤنسر کہتے ہیں، اور اردو میں بالکل عام اس کے اندر لہجے میں کہتے ہیں ڈھنڈورچی اعلان کرنے والا، یہ جو ہوتا ہے یہ بیچارہ جلد بازی کے اندر کہہ جاتا ہے کہ ثنا خوان رسول آ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ غلطی اپنی درست کر لیں، ثنا خوان رسول نہیں ہے، یہ عربی حضرات نے کر دیا۔ ثنا کہتے اس کلام کو ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی جائے۔ واہ واہ، دیکھو دونوں کا فرق ہے، تعریف ہو رہی ہے، جس میں کمپلیٹ اللہ کی تعریف کی جائے وہ ہے ثنا، اور جس میں کمپلیٹ تعریف کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اس کو کہتے ہیں نعت۔ اب آ جائیے، اب اس نعت کے اندر کیا کوئی لفظ ایسا ہے جو رسول اللہ کے لیے کہا جائے وہی اللہ کے لیے، یا اللہ کے لیے کوئی لفظ کہا جائے تو وہی رسول اللہ کے لیے؟ ایسا بھی سخت ترین سوء ادب بے ادبی ہے۔ جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوں وہ رسول اللہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے بعد یعنی ما سوا اللہ کے وہ الفاظ جو رسول اللہ کے لیے کیے جائیں وہ عام آدمیوں کے لیے نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہ نعت کی یہ تعریف ہو گئی۔ اب جب کیفیات، نعت لکھنے والا یہ یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ جو صحیح معنی جو یہ نعتیں ہیں یہ ان کی آورد نہیں ہے، زبردستی کا نہیں ہے کہ فلانے نے لکھا تو میں اس کی زمین پہ لکھ ماروں، اس کا مطلب اس کو کچھ نہیں آتا۔ جیسے اگر کوئی نقال ہو تو آدمی کیا بولے گا نقال کو، کہے گا کمپلیٹ تھوڑی ہے، یہ تو لوگوں کی نقلیں اتار رہا ہے، ایسے ہی۔ اب جو ان پر کیفیات وارد ہوتی ہیں، نعت تو ہے، یہ نعت کہتا نہیں ہے کوئی، کہلوائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب دربار نبوی سے اس کے اوپر نظر عنایت ایک نظر پڑ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اللہ، پھر وہ نعت کہتا ہے۔ پھر جو نعت کہتا ہے وہ ایسا کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے اس کا بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں، رانجھا رانجھا آندھے آندھے میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، واہ واہ واہ، رانجھا رانجھا آندھے آندھے میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، سڈو نہیں مینو رانجھا سارے ہتے ہیر نہ آکھے کوئی۔ واہ واہ، تو یعنی گم ہو جاتا ہے۔ واہ، تو وہ کیفیات میں جو گم ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہے صحیح معنی میں کلام جو لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ میں نے بڑی بڑی صوفیاء کرام کی محفل میں اور محفل نعت کی محفل میں، محفل نعت کی محفل میں تو ہڑا اڑی زیادہ ہو رہی تھی صوفیاء کرام کی، اس کے اندر تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اہل ذوق، اور یہ سب اہل طریقت، اہل دل، یہ تو اٹھ کے اس کو فوراً اٹھا دیں گے اس کو، یہ حرکت کرنے والے۔ لہٰذا وہ جو صوفیاء کرام کی اس کے اندر میں نے دیکھا تو اس میں آج تک کتنے سال ہو گئے مولانا جامی علیہ الرحمہ کو جا کر، ان کے ہر کلام میں فارسی آئے نہ آئے کسی کو، آسان بھی نہیں ہے یہ، یعنی دارالعلوم سے بھی نکال دی گئی ہے، بہت ہی کم پڑھائی جاتی ہے جزوی طور پہ، بس علم صیغہ وغیرہ پڑھاتے ہیں اس کے اندر، باقی نہیں ہے۔ لیکن فارسی نہ جاننے کے باوجود وہ سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے سب پر بیٹھے ہوئے پہ۔ بس وہی بات ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ آدمی کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں، تمام چیز ہوتی ہے، اس کلام کو کہتے ہیں یہ زندہ کلام۔ وہ کلام زندہ ہے، اس میں آورد کا شائبہ نہیں ہے۔ شائبہ کس کے اندر ہے؟ جو باقاعدہ کہا جائے، جو اس کا کس کے اندر، یعنی زندگی کس میں، کلام تو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، علامہ اقبال آج جس مقام پر پہنچے، آپ ان کے کلام کو اٹھا لیں جو رسول اللہ کے لیے انہوں نے اشعار یا نظمیں یا کلام کہے ہیں، وہ ایسے دودھ میں دھلے ہوئے اور ایسی کیفیات کے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی تو اشش کرنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سراب کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں دوڑا تو وہ بڑا عقل مند ہے۔ کیوں؟
کیا کہہ رہا ہوں، یہ کس لیے لفظ کہہ رہا ہوں؟ شراب کو دوڑ کر اگر نہیں دوڑا تو وہ عقل مند نہیں ہے، یہ سمجھ لے کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگی تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ شاعر کہتا ہے اس جگہ آ کے، اس کا شراب اس کو دیکھ کر، شراب کو دیکھ کر یعنی دھوکہ ہے، چمکدار مٹی دور سے پیاسے کو نظر آتی ہے کہ یار یہ دریا وریا ہے، کوئی پانی ہے یہاں، پیاسا بیچارہ تیزی سے بھاگ کر دوڑ کر وہاں جاتا ہے، دیکھتا مٹی ہے، واہ واہ چمکدار مٹی، تو وہ شراب ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ تو ز فیض تشنہ لبی داں، شاعر کہتا ہے ز فیض تشنہ لبی داں بعقل خیش مناز، دلت فریب گرز جلوہ شراب نہ خورد۔ جو تو شراب کو نہیں دوڑا تو یہ نہ سمجھ کہ تو عقل مند ہے، یہ سمجھ لے کہ تجھے پیاس ہی نہیں۔ حضور ماشاءاللہ آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو اور بزرگان دین کی بات، اور پھر اس محفل میں ماشاءاللہ جامی صاحب کے کلام، تو آپ کی اس خوبصورت گفتگو پر ایک اور جامی صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تنم فرسودہ جا پارا زی جرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی جرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا جرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا دلم پج مردہ آوارا ویسیا یا رسول اللہ دلوں پج مردہ آوارا سیسیا یا رسول اللہ چسو من منے مسکین ناداری چسو من گزاری منے مسکین ناداری منے مسکین ناداری فدائے نقش نانت فدائے نقش نانت کون مجا یا رسول اللہ فدائے نقش نانت کون مجا یا رسول اللہ ذکر دا خیر
حیرانم سیاه شده روز سیانم سیاه شده روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنو فرسودہ جان